السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I have received a post and there is a question in it. So I'm going to read the post first and then I'll try to answer the question from Allah's ayah. If we keep watering Islam down, what's going to be left for the coming generations? If Salah is a choice, if hijab is a choice, if fasting is a choice, if riba is okay due to convenience, if music is okay because everyone does it, if all religions are acceptable and all lead to the same destination, if congratulating everyone on their festivals which are based on false beliefs is fine, if accepting lifestyle choices that contradict Allah's laws is fine, then what is the point of Islam? How will we stand out and be different from the disbelievers? So this is what the post says. So we are going to see some ayat from Quran. So the first one I'm going to read is Surah Baqarah, Surah 2, ayat number 213. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu ummatan wahida. ہے انسان واحد امت، ون سنگل نیشن. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمام مینکائنڈ، تمام انسان ایک واحد امت ہیں. فبعث اللہ النبیین، اور اپوائنٹ کیا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین و منذرین، ایز برنگرز آف گڈ نیوز اینڈ ایز وارنرز. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ، with the truth. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ گورن کر سکیں انسانوں کے مابین. فی مختلفوا فیہ، اس کے بارے میں جس میں وہ اختلاف میں ہیں. they have differences، ان کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف میں پڑے اس کے بارے میں. إِلَّا الَّذِينَ، سوائے کہ جب لوگوں کو اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، کہ جب انہیں عطا کی گئیں بینات میں سے، کلیریفیکیشنز آ گئیں ان کے پاس، بغیم بینہم، تو وہ ایک دوسرے کو غلط پروف کرنے کی کویسٹ میں وہ اختلاف میں پڑ گئے. تو اختلاف تب آتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، یو وانٹ ٹو پروو دیٹ یو آر رائٹ اینڈ دی ادر پرسن از رانگ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ سب ایک واحد امت ہیں، اور آپ میں اختلاف تب پڑتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی آیت ہے، تو اٹ از اسٹینڈنگ ایٹ آل ٹائمز. ہم اختلاف میں تب پڑتے ہیں جب ہم دوسرے کو غلط بتانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح. بغیم بینہم، ٹو پروو ایچ ادر رانگ. فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ گائیڈنس دیتے ہیں ایمان والوں کو. لما اختلفوا فیہ، اس کے بارے میں جس میں وہ اختلاف میں ہیں. من الحق باذنہ، اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے، اپنی طرف سے، حق کے ساتھ. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کی وہ چاہتے ہیں. الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، جو کہ قائم راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اس کی طرف اللہ پھر گائیڈنس بھیجتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ایک ہی امت ہیں، اور اختلاف میں تب پڑ جاتے ہیں جب ہم دوسرے کو غلط کہنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح پروف کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نبیوں کی گائیڈنس بھیجتے ہیں. نبیوں کے تھرو جو گائیڈنس آتی ہے وہ اسی معاملے میں آتی ہے کہ آپ کے اختلافات کو ریزالو کیا جائے ان کی تعلیمات اور ان کے علم کی روشنی میں جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں. اب دوسرا آپ دیکھ لیجئے، اسی کو فردر ری انفورس کرنے کے لیے ایک اور آیت دیکھ لیں، 17 کی 84. کل کہتے کل یعمل علی شاکلہ، ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ کے مطابق، اپنی ڈسپوزیشن، اپنے مولڈ، اپنی پرسیپشن آف ہمسیلف کے مطابق ہر کوئی عمل کرتا ہے. یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں. فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا، تو آپ کے رب کو صرف علم ہے کہ کون ہدایت والے راستے پر ہے. تو یہ ججمنٹ صرف اللہ کے پاس ہے.
تو کسی اور کو یہ ججمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ آیت دیکھیے 2 کی 62. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، والذین ہادو، اور جو ہادو لوگ ہیں، والنصارى، اور نصارہ لوگ، والسابئین، اور وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لاتے، ایتھیسٹ. من آمنا باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اصلاح والے عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا ریوارڈ ان کے رب کی طرف سے ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ وہ ہوں گے کسی پریشانی میں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایڈریس کر کے کہہ دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، اپنے اعمال کی اصلاح لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیں گے. تو یہ ہمارے لیے ججمنٹ اگین نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ غلط راستے پر ہیں، ہم صحیح پر ہیں. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق ہمیں صحیح معلوم ہو. آپ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت 256، there is no compulsion in دین، ججمنٹ میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اب گائیڈنس دیکھ لیجیے 3 کی 64 میں کہ آپ نے کیسے رہنا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 64. کل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے او پیپل آف دا بک، تعالوا الی کلمات، آپ آ جائیے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان. So we are not to highlight the differences, we are to come together on common terms between us and others. And what is that common thing? اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہیں ہم سرو کریں گے کسی کو سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہیں ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، ایسوسیٹ کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہیں ہم اخذ کریں گے، بنائیں گے، پکڑیں گے ہم میں سے بعض کو رب اپنے میں سے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. So nobody else is going to be the judge of us, only Allah. اور ہم we will look for commonalities, common terms between us and others. And diversity is created by Allah, because اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر کوئی اپنے مطابق ایکٹ کرے گا، جو ہم نے پہلی آیت پچھلی دیکھی 17 کی 84. So we are not to point out and create differences. We are supposed to come together on the common grounds. جہاں differences ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. Let them be sorted out themselves. آپ اپنے لیے جج کیجئے کہ آپ کے لیے کیا چیز صحیح ہے. باقی 49 کی 13 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کو نیشنز اور ٹرائبس میں بنایا ہے صرف آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. یہ ریلیجن کے ڈفرینسز آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو کہ آپ میں سے زیادہ رسپیکٹفل، اکرمکم وہ ہے جو کہ زیادہ متقی ہے. سورہ 49 آیت 13، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو زیادہ تقوی والا ہے. And we have made you in nations and tribes for your identity. So being a Muslim, being disbeliever, being any other religion is not your identity. Yes, we identify as that for a larger, to be part of a community. But یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ کہہ دی کہ اس کو اس طرح سے ڈفرینسز کریٹ کرنے کے لیے یوز مت کیجیے. لاسٹلی 2 کی 136 جو کوشچن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا چھوڑ کے جائیں گے اگر ہم سب کچھ مکس اپ کر لیں گے. تو آپ کو اللہ نے فرمایا ہے 2 کی 136 میں قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے I believe in Allah، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف. So we believe in Allah and what is revealed to us. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتے ہیں through the lessons in your life, through the situations in your life, whatever relations you have, whatever experiences you have, and whatever guidances you receive. تو اللہ تعالیٰ آپ پہ نازل فرماتے ہیں اپنی ججمنٹ کو اور اپنے راستے کو and اپنی وزڈم کو.
तो उसको हमने बिलीव करना है और उसको हमने फॉलो करना है। और जो आगे बयान किया गया है, नाजिल किया गया है बाकी अंबिया के ऊपर, उनकी फॉलोइंग में हम जाते हैं, उनके हम किस्से पढ़ते हैं, उनसे रिलेट करते हैं, उनकी सिचुएशंस में उनकी हदायत, उनकी गाइडेंस, उनसे गाइडेंस लेते हैं। और हम आगे 132 में भी हज़रत इब्राहीम ने भी यही वसीयत छोड़ी थी, ववस्सा बिहा इब्राहीमो बनी है व याकूबा। क्या वसीयत छोड़ी थी? जो पिछली आयत में है, इस काला लहू रब्बुहु, जब कहा उसके रब ने उससे, अस्लिम, यू सबमिट, काला अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, ही सेड आई सबमिट टू द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। तो हमें भी as and when we receive guidance and revelation from Allah Ta'ala, we submit to it with knowledge, with consciousness, with awareness and with validity from Quran कि हम जो चीज़ जिस पे बिलीव कर रहे हैं उस पे हमने फॉलो करना है, और जो हम प्रैक्टिस करेंगे that is what we are going to leave for our children. So Quran is for our guidance, and we will, as we practice, that is what we are going to send forth for our generations, and this continues to evolve. As for the religion, ये सब हमारे लिए डिसिप्लिन की चीज़ें हैं। सलात भी हमें फहाशी और मुनकर कामों से रोकती है, ये हमारे भलाई के लिए है। ज़कात भी इसलिए है ताकि सर्कुलेट करता रहे पैसा सबके बीच में, और कुछ लोगों के बीच में ना रहे। तो ये सब जो अल्लाह ताला, जो हमारी रिलीजन के जो प्रैक्टिसेस हैं, दे आर ऑल फॉर आवर वेल बीइंग। हम जितना जितना उनको प्रैक्टिस करेंगे हमारा ही फ़ायदा होगा और हमें ही उससे सुकून मिलेगा, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों का इत्मीनान है। तो ये जो चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे हम वही अपनी जनरेशन्स में आगे देंगे। एंड वी हैव टू लर्न एंड इवॉल्व कॉन्शियसली एंड कीप लर्निंग फ्रॉम कुरान, बिकॉज कुरान आपको आज के हवाले से रिलेटेबल तरीके से आपको सिखाता है कि आज आपने किस तरह लेके चलना है, क्योंकि दुनिया के मामला बदल चुके होते हैं। तो आपको नए तरीके से वही रूल्स अप्लाई करने होते हैं इन अ न्यू डिफरेंट वे, coming from a different perspective. I hope that answers the question. Thank you. May Allah Ta'ala accept this from us. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.